اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا سب سے بڑا قومی نشان ہمارا پرچم ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس کے گرین کا شیڈ آج تک یونیفارم نہیں کر پائے۔ کوئی لائٹ گرین میں چھاپ دیتا ہے، کوئی ڈارک گرین میں چھاپ دیتا ہے، کوئی کسی اور شیڈ میں اس کو کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا سمبل ہے ملک کا، اور ہم آج تک یہ ڈٹرمن نہیں کر پائے اور یہ ہم ڈکٹیٹ نہیں کر پائے کہ جو کوئی جھنڈا چھاپے گا وہ اس شیڈ میں گرین ہوگا۔ وائٹ تو چلیں وائٹ ہے نا، اس پہ تو فارچونیٹلی کچھ زیادہ اس میں نہیں کی جا سکتی، آلدو اس میں بھی شیڈز ہیں، وائٹ کے بھی شیڈ ہوتے ہیں، لیکن چلیے اس پہ اتنا فیل نہیں ہوتا، گرین کا فیل ہوتا ہے۔ آپ خاص طور پہ جب اگست آتا ہے جس میں لوگ بہت چھوٹے چھوٹے جھنڈیاں چھاپتے ہیں اور لے کے پھرتے ہیں، گاڑیوں پہ لگاتے ہیں، گھروں پہ لگاتے ہیں بڑے خوش ہو کے، ہر جھنڈے کا رنگ مختلف ہے۔ یہ ایک سمبولیکلی اگر دیکھیں تو بڑی خطرناک بات ہے، چونکہ آپ باقی ملکوں کے جھنڈے دیکھ لیجئے، وہاں یہ کام نہیں ہو رہا۔ آپ کسی بھی اور ملک کا مجھے دکھا دیجئے جھنڈا جہاں پہ مختلف شیڈز میں کلر پرنٹ ہو رہے ہوں، چاہے وہ کروڑوں کی تعداد میں پرنٹ ہوتے ہوں، لیکن وہ ایک سٹینڈرڈ شیڈ ہے جو ڈٹرمنڈ ہے، ڈیفائنڈ ہے، اسی پہ پرنٹ ہوں گے۔ تو آئی تھنک ایک سب سے پہلا کام تو یہ کر لینا چاہیے کہ ہم جھنڈے کا کلر اور اس کی پروپورشن، کہ اس کی لمبائی چوڑائی کا پروپورشن کیا ہوگا، ایک سٹینڈرڈ ہم بنا دیں تاکہ اس کا سائز چھوٹا ہو، بڑا ہو، بہت بڑا ہو، 100 فٹ ہو، 1000 فٹ ہو، لیکن پروپورشن وہی رہے۔ اگر فرض کیجئے اس کی پروپورشن 3:2 کی ہے تو وہی رہنی چاہیے، تاکہ آپ کو ہر جگہ ایک سٹینڈرڈائزیشن نظر آئے اور ہر جگہ آپ کو ایک ہی کلر نظر آئے۔ خاص طور پہ جیسے میں نے کہا نا، اگست وغیرہ میں جب آپ سینکڑوں ہزاروں جھنڈے اور جھنڈیاں دیکھتے ہیں تو اس وقت ایکچولی محسوس ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ اتنے مختلف شیڈز کیوں ہیں بھئی؟ کیا ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم کون سا شیڈ ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو پرنٹر ہے نا، ان کے پاس شیڈ کارڈ بھی ہیں، اور ایک اور جو چیز پینٹون کہلاتی ہے، جو پینٹون کلر کی پوری کتاب ہے ایکچولی، جس میں بڑے بڑے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ شیڈز دیے ہوئے ہیں، اور اس کا ایک نمبر ہے۔ تو جو عام طور سے پرنٹنگ کی جاتی ہے بہت سارے پیکس کی اور اس طرح کی چیزوں کی، اس میں جب ڈیزائن ہوتا ہے تو ڈیزائنر ساتھ میں شیڈ کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ پینٹون کا کون سا کلر ہے، کون سا کوڈ ہے اس کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یعنی پیک آفٹر پیک آپ کو وہی کلر مل رہے ہوں گے، اس میں آپ کو تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ سو اٹ از سو سمپل۔ آج کل کے دور میں اب تو خیر ویسے بھی چونکہ آپ کو پتہ ہے نا، پرنٹنگ بے شمار تو کمپیوٹرائزڈ ہے، نہیں بھی کمپیوٹرائز تو بھی جو ڈیجیٹل کا ایلیمنٹ ہے ڈیزائننگ میں وہ تو 100% ہے، اور وہی ڈیزائن الٹیمیٹلی پرنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ پرانی مشین پہ ہوتا ہے، نئی پہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو ہے نا۔ تو اس لیے شیڈ کو فائنل کرنا اور اس کو سٹینڈرڈائز کرنا انتہائی آسان ہے اس وقت۔ آئی تھنک somebody needs to take notice of it، اور اس کو ہمیں کر لینا چاہیے اس طرح سے۔ اچھا، اسی طرح ہم کہتے تھے ایک وقت میں کہ ہمارا قومی پھول چنبیلی ہے، جیسمن۔ اب پتہ نہیں کیا ہے، چلا گیا، کدھر گیا ہمارا؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی ہمارا نشان ہوتا تھا نا۔ یعنی ہم جب اسکول میں تھے تو ہم پڑھتے تھے کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال اور ہمارا قومی پھول چنبیلی، تو لہٰذا وہ کدھر ہے چنبیلی آج کل؟ کیا ہم چنبیلی کی کاشت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اسے اپنے کسی جگہ پہ بنا کے رکھتے ہیں؟ کیا ہم کہیں اسے ایک طرح سے سمبلائز کر کے یا ایڈورٹائز کر کے اس کو پاپولرائز کرتے ہیں کہ یہ چاہیے ہمارا قومی پھول ہے، یہ ہمارا قومی پھول ہے، یہ ہمارا قومی۔ آئی تھنک اف آئی آسک somebody today a young person، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا کوئی قومی پھول ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کون سا ہے، اور وہ اگر چنبیلی کا نام یا جیسمین کا نام بتا بھی دیں گے تو کہے گا وہ کیسا ہوتا ہے، what kind of a flower is this actually۔ چونکہ ہمیں روز کا تو پتہ ہے، اچھا جی گلاب کا پھول ہے، یا چلیں کسی ایک سرٹن لیول پہ ہمیں پتہ ہے جی گل داؤدی یا کرائزنتھمم کیا ہے، کارنیشن کیسا ہوتا ہے، فلاں یہ ہے۔ جنرلی اسپیکنگ جیسمین اس طرح سے ہر کسی کو نہیں پتہ، تو ہم اس پہ بھی غور کر لیں۔ ہم نے قومی پھول بدلنا ہے تو بدل لیں بھائی،
گلاب رکھ لیں اگر ہم نے چنبیلی ہمیں پسند نہیں آ رہا، لیکن ہم نے چنبیلی کیوں رکھا تھا، کوئی وجہ ہوگی اس کی. تو لیکن جو بھی ہے اگر ہم نے اسی کو مینٹین کرنا ہے تو پھر اس کو کر لیں. اچھا، اسی طرح سے ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، یہ ہم پڑھتے تھے. تو اگر ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے تو پھر ہاکی کدھر ہے؟ پھر ہم جس کو ہم کہتے تھے تو میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہاں جی، وہ مومن کا شعر ہے نا، مومن خان مومن کا، کہ جسے آپ کہتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو وہ ہاکی ہماری مومن مبتلا جو تھی وہ اب کس کو یاد ہے؟ کوئی ذکر نہیں ہے اس کا. وی آر اے نو بڈی ان ہاکی اینی مور فار سیورل ایئرز ناؤ. ہم کوئی میچ نہیں، ہم تو پتہ نہیں کھیلتے بھی ہیں یا نہیں کھیلتے، تو اخبار تک میں نیوز میں ذکر بھی نہیں آتا ہاکی کا کہ کیا ہوا، کون ہے ٹیم میں، کون کیپٹن ہے، کہاں میچ ہوا، کدھر ہوا، کیا نہیں ہوا. ورنہ تو مستقل خبروں میں رہتے تھے نا، اذلان شاہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے جی، چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے جی، پھر اولمپکس کا بہت بڑا تذکرہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا. سب غائب ہو گیا. سو یہ تو ہمارے قومی نشان ہیں، ان کی ایک سگنیفیکنس ہے. بیکاز وین وی کیپ ٹاکنگ اباؤٹ دیم تو ہم میں سے ہر شخص اس سے ریلیٹ کرتا ہے، اور جب اس سے ریلیٹ کرتا ہے تو اپنے ملک سے ریلیٹ کرتا ہے. جو میرا تھیسس ہے سمپلی وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے تینوں باتیں کی ہیں، اداروں کی، ہیروز کی، نشانوں کی، کہ اس کی وجہ سے ہمارا ریلیشن شپ اپنے ملک سے اسٹرینگتھن ہوتا ہے، مستقل ہماری ایک ہمیں ریمائنڈ ہوتا رہتا ہے، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ریلیشن شپ گریجولی کمزور ہوتا ہے. تو اگر آج کے بچے، آج کے ینگ لوگ اگر اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان کا کیا ہے، مجھے کیا دلچسپی ہے جی پاکستان سے، میرا کیا واسطہ ہے اس سے، میں تو چاہ رہا ہوں میں باہر چلا جاؤں، بس میری پوری کوشش ہے میں ایز سون ایز پاسبل میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں اور میں پلٹ کے کبھی واپس نہ آؤں، اس قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں. تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے، وی کی ناٹ بلیم دیم. ہم نے ان کو ملک سے ریلیٹ کرنا سکھایا ہی نہیں. پلیز فورگیو می، میں شاید ایج کی وجہ سے آپ کو لگے گا کہ میں بہت ناسٹیلجک ہو رہا ہوں، بہت میں سینٹیمنٹل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نہیں ہوں، سینٹیمنٹل نہیں ہوں، میں بالکل لاجیکل بات آپ سے کر رہا ہوں کہ لاجک کے مطابق ہر ملک یہ کرتا ہے، کر رہا ہے اور کر رہا ہے. یعنی تھائی لینڈ والے اپنے آرکڈ کو پروموٹ کر کے انہوں نے آج تک چھوڑا نہیں، اس کی جان نہیں چھوڑی. وہ ایئرپورٹس پہ بیچ رہے ہیں، وہ ملک میں بیچ رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ بیچ رہے ہیں، انہوں نے ورائٹیز نکالنی ہیں. آپ ایئرپورٹ سے ڈبہ خرید لیں، وہ کئی دن چلتا ہے، جو لانگ لائف ہے، بیکاز اٹ از دیئر نیشنل سمبل ایکچولی آرکڈ. تو ہمارا کیا ہے اور جو ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں. یہ بھی میں نے کہا نا، ہر چیز گورنمنٹ کے لیول پہ الٹیمیٹلی جا کے ان کے کورٹ میں چلی جاتی ہے نا، لیکن پبلک کا بھی ایک رول ہے. اگر اپنے اپنے لیول پہ کچھ کرنے کی کوشش کرے تو گریجولی دی مومنٹم کین بلڈ اپ اینڈ ریچ دا ٹاپ آلسو. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.